ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کے نگری کی گلیوں میں کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کے نگری کی گلیوں میں کیا ہے کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا کتنی پرکیف ساری فضا ہے تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو گرد طیبہ بھی خاک شفا ہے تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو گرد طیبہ بھی خاک شفا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے درود پاک تمام حضرات بلغ العلا بکمال بلغ العلا بکمال کاشف دو بے جمال حسن جمیع خصال پڑھیے صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے
یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلہ بے کمال ہے بالا غلہ بے کمال ہی صلو آواز بلند پڑھیے صلو علیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت اب تنگ یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ اب تنگ یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر سلطان کی زیارت کی دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہ رب العزت کلمات حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب بے عیب کتاب میں سے جن الفاظ کا چناؤ کر کے تلاوت کا شرف حاصل ہوا اس میں اللہ رب العزت اپنی
اور اپنے محبوب کی محبت کا ذکر فرماتا ہے۔ پچھلے جمعے صحیح تھا، ذرا اسی طرح دیکھو۔ ایک ہے محبت خدا اور ایک ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت خدا کبھی میسر نہیں ہو سکتی جب تک محبت مصطفیٰ نہ ہو۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، بہت بڑی پتے کی بات ہے، محبت رسول اور عشق رسول کسی کی میراث نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے خواہ وہ انسان ہو یا حیوان ہو، وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، جب چاہے اور جس طرح چاہے اس کے دل میں اپنے یار کا پیار رکھ دیتا ہے۔ اس کے لیے دولت کی ضرورت نہیں، اس کے لیے حسن کی ضرورت نہیں، اس کے لیے قد و قامت کی ضرورت نہیں، اس کے لیے جائیداد کی ضرورت نہیں، بس جسے چاہ در پہ بلا لیا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ مدینۃ الرسول میں ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام ہے جبل احد۔ بہت بڑا پہاڑ ہے، غزوہ احد جب اختتام پذیر ہوا، فتح ملی، تو سرکار کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کی نماز جنازہ کے لیے سرکار نے جب صفیں بنوائی تو سرکار نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ایڑیاں اٹھا کر نماز جنازہ پڑھائی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آج ایسا حکم آیا ہے؟ فرمایا نہیں حضور، یہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اور ایڑیاں اٹھا کر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ میرے چچا کے جنازے میں آج آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں
تعداد میں فرشتے آئے ہیں، میں نبی زمین پر پورا قدم نہیں رکھ سکتا۔ اب سرکار نے فرمایا انہیں اٹھاؤ، جنت البقیع میں دفن کرتے ہیں۔ جو جنت خدا نے بنائی وہ تو ملے گی قیامت کے دن، اس سے پہلے نہیں ملے گی۔ حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال کو تولا جائے گا، پھر جا کر جنت ملے گی۔ لیکن ایک ہے ریاض الجنت، جنہوں نے دیکھی ہے اللہ ایک مرتبہ پھر دکھائے، جو نہیں دیکھ سکے اللہ اس ماحول کا صدقہ جلدی دکھائے۔ ریاض الجنت وہ کیسے بنی؟ سرکار اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، قدم اٹھائے، منبر پہ آ کے رک گئے، اور جب قدم اٹھا کر منبر پہ آ کے رکے، سرکار نے فرمایا صحابہ ما بین بیتی، یہ الفاظ آج بھی ریاض الجنت محراب نبی پہ لکھے ہیں۔ فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا لوگوں جہاں میرے قدم اٹھے وہ جنت کا ٹکڑا بن گیا ہے۔ اور ایک ہے جنت البقیع۔ ریاض الجنت مسجد نبوی کے اندر، اور جنت البقیع کیسے بنی؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بلایا۔ عثمان جی حضور، فرمایا یہ تیر لو، یہ کمان لو، اور اس تیر کو کمان میں رکھ کر چلاؤ، اور جتنی طاقت ہے لگاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے تیر کمان میں ڈالا، اور جب تیر پھینکا تو سرکار نے فرمایا عثمان جہاں تو اور تیرا نبی کھڑا ہے اور جہاں تیرا تیر گرا ہے، یہ درمیان والا حصہ جنت البقیع ہے۔ ایک یہاں جملہ عرض کر دوں ذہن میں آیا، قبلہ خان صاحب اجازت ہے؟ آپ کا دل ہو تو سنا دوں۔ ایک جنت ہے ریاض الجنت، اور ایک ہے جنت البقیع، جہاں مصطفیٰ قدم اٹھائے۔ بڑا قیمتی جملہ ہے، سنیے ذرا۔ حضور جہاں میرا مصطفیٰ قدم اٹھائے وہ ریاض الجنت بنے، اور جہاں نبی قدم ٹکائے وہ جنت البقیع بن جائے۔ اب دیکھیے سرکار نے فرمایا انہیں جنت البقیع میں لے چلو۔ بس اتنا کہا تو جبل احد ہلنے لگا، وجد کرنے لگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جتنے گنہگار ہیں بھئی، جہاں نبی کا قدم آئے تو دل جھوم اٹھتے ہیں؟ نہیں، جس کا دل جھومے وہی بولے۔ حضور جہاں میرے نبی کا نام آئے تو دل جھوم اٹھے، اور جہاں نبی کے قدم آ جائے اس کا کیا کرنا ہوگا؟ قدم مصطفیٰ آ جائے۔ سرکار نے فرمایا
پہاڑ ہلنے لگا. کہا نا اسے میرے چچا کو جنت بقیع لے چلو. پہاڑ ہلنے لگا. جب ہلا میرے نبی نے پہاڑ کو دیکھا اور اس سے سوال کیا اور میں پہاڑ تجھے نہیں معلوم کہ تجھ پہ کون کھڑا ہے؟ تجھ پہ ایک محمد، ابو بکر، حضرت عمر، عثمان غنی، ایک صدیق ہے، ایک نبی ہے، 2 شہید ہیں، تجھے نہیں معلوم؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جتنا قیمتی پتھر ہو کبھی بولتا ہے؟ آپ نے اپنے گھروں میں بڑے قیمتی پتھر لگائے، اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی بھی نہ ہو، پریشان بیٹھے ہیں، یار چلو آج پتھر لگ رہا ہے تے اینو بڑے شوق نال لایا ہے تے بڑا قیمتی پتھر ہے، ایدے نال بولا بولے گا؟ بولو. بے شک پتھر نہیں بولتا. اب سنیے جملہ، حضور پتھر نہیں بولتا مگر رب کعبہ کی قسم جس پتھر پہ نبی کی نظر پڑ جائے پھر پتھر چپ نہیں رہتا. نظر نبی کی پڑ جائے. سرکار نے فرمایا پتھر، پہاڑ تو ہلا کیوں ہے؟ تو پتھر بول اٹھا. پتھر بول اٹھا. کہا حضور آپ نے کہا ہے کہ میرے چچا کو جنت البقیع لے جاؤ. فرمایا ہاں. واہ پہاڑ تیری عظمت پہ قربان جاؤں. میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عاشق رسول مولانا فیض رسول نظامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب احد پہاڑ پر گیا تو میں نے پہاڑ کے ایک ذرے ذرے کو چوما. وجہ کہ پتہ نہیں کون سا پتھر نبی سے بولا ہوگا. حضور محبت رسول کسی کی میراث نہیں ہے. بولو محبت رسول کسی کی میراث. بولو محبت رسول کسی کی میراث نہیں ہے. ارے دور کیوں جاتے ہو؟ خواہ جاندار ہو یا بے جان ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، جس دل پہ میرے مصطفیٰ کی نظر پڑ جائے اللہ اسی دل کو عشق رسول کا مرکز بنا دیتا ہے. اسی دل کو مرکز محبت رسول بنا دیتا ہے. آپ دور نہ جائیں. غازی علم و دین شہید، نجو نہیں، خاموشی نہیں. حضور غازی علم و دین شہید بھائی کس کا بیٹا تھا؟ مولوی کا نہیں، پیر کا نہیں، صوفی کا نہیں، نمازی کا نہیں، روزے دار کا نہیں، صنعتکار کا نہیں، مؤدر خان کا بیٹا تھا. کس کا بیٹا تھا؟ درخان کا بیٹا تھا، بڑھائی کا بیٹا تھا. لیکن محبت رسول آ گئی، اس نے گستاخ رسول کو قتل کیا. جو نہیں بولنا چاہتا وہ نہ بولے، جو چاہتا ہے کہ اس کے دل میں محبت رسول آ جائے. حضور غریب کا بیٹا، جس بدبخت نے راجپال نے کتاب لکھی تھی، نعوذ باللہ میں نام دہرا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو بتا دوں، اس نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، نعوذ باللہ. بس اس نے خنجر اٹھایا، اس ظالم کو قتل کیا، انگریز حکومت کی گرفتار کر دیا. قائد اعظم نے مقدمہ لڑا. بانی پاکستان نے علم الدین غازی کو کہا علم الدین اتنا کہہ دے کہ میں نے قتل نہیں کیا کیونکہ گواہ تو ہے ہی نہیں.
اب جو جملہ علم و دین نے بتایا وہ آپ کو سنا دوں؟ نہیں، جس کا دل ہے وہی سبحان اللہ کہے، باقی خاموش ہو جائے۔ قائد اعظم نے کہا کوئی گواہ تو ہے نہیں، تو انکار کر دے میں تجھے چھڑوا دوں گا، بس اتنا کہا تو غازی علم الدین تڑپ اٹھا، کہنے لگا قائد اعظم زندگی وچ ایک ہی تے کام کیتا ہے، اپنی نجات واسطے ایک ہی تے کام کیتا ہے، او دے تو ہی مکر جا۔ اس نے جب سنو اب ذرا، جب اس نے انکار کر دیا، تختہ دار پہ لٹکایا گیا، جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو وہ تختہ دار سے نہیں ڈرتا۔ میں آپ کو ایسا سا لے کے آ رہا ہوں ذرا، غازی علم الدین شہید کا جنازہ جب اٹھا، میرے والد گرامی امام الخطبہ فرماتے ہیں لاکھوں کا اجتماع تھا، بڑے بڑے علماء اور پیروں کو دیکھا، غازی علم الدین کے قدموں کو چوم رہے تھے، غازی علم الدین کے قدموں کو چوم رہے تھے۔ اور پھر جنازہ پڑھا جا چکا، دفن کر رہے تھے، دفن کرنے کے دوران ایک آواز آئی، رک جاؤ۔ کون ہے؟ کہا ایک خاتون آ رہی ہے برقع پہنے ہوئے، گردن جھکی ہے، وہ کہتی ہے ذرا رک جاؤ۔ جب وہ خاتون قریب آئی تو کہا لوگو ہٹ جاؤ، میں غازی علم الدین کی ماں ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ راستہ دیا گیا، وہ قریب آئی، جب غازی علم الدین کی ماں نے اپنے بچے کے چہرے کو دیکھا، عاشق رسول کے چہرے کو دیکھا، تو ماں نے کہا بیٹا سکولوں جدوں آندا سی تے ماں نو تو مسکرا کے وکھاندا سی۔ وہی جملے جو میں عرض کر رہا ہوں کتابوں میں، یہی پنجابی میں فرمایا علم الدین جدوں سکولوں آندا سی تے گھر وچ آ کے ماں نو ویکھ کے مسکراندا سی، تے اج عشق دے مدرسیوں چھٹی ہوئی ہے، ذرا ماں نو مسکرا کے تے ویکھ، ماں نو مسکرا کے تے ویکھ۔ اب سنو ایک تڑپا دینے والا جملہ، کہا ماں نو ذرا مسکرا کے تے ویکھ، بس اتنا کہنا تھا۔ اب تیار ہو جاؤ سبحان اللہ کہنے کے لیے۔ حضور جب اتنا کہنا تھا، علماء فرماتے ہیں ادھر ماں نے کہا، ادھر بیٹے نے مسکرا کر اپنے دانت سفید باہر ظاہر کیے، تو علماء نے پردہ دے دیا، کہا غازی علم الدین کی ماں رک جا، ہمیں پتہ ہے شہید کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ تم نے ممتاز قادری کو پھانسی دے دی، مگر بتاؤ جو 40 لاکھ عشاق کا اجتماع تھا وہ اس کو جواب کیا دو گے؟ غازی علم الدین شہید کے بعد غازی ممتاز حسین قادری، میں تیری جرت کو سلام کرتا ہوں، خدا کی قسم ایشیا کا سب سے بڑا جنازہ 40 لاکھ لوگ، آج تک کتنے کسی جنازے میں بڑے بڑے علماء پیران حزام وصال کر گئے، شہید ہوئے، کسی کے جنازے پر
دھاڑے مار مار کر لوگوں کو نہیں دیکھا گیا. علماء تڑپ رہے تھے, فضلاء پر تڑپ رہے تھے, پیران عظام اس کے ایک چہرے کی جھلک دیکھنے کو ترس رہے تھے. اور بڑے بڑے علماء کو دیکھا کندھا دیے ہوئے ہیں. آواز آئی, کیا وجہ ہے؟ کہا عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے. جس پر پابندی ہے گورنمنٹ کی وہ تو نہ بولے. میڈیا کو تو روک دیا, آپ کو تو نہیں روکا نا. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, کم از کم اس کو خراج تو پیش کرتے ہیں جس نے اس کے رسول کی محبتوں کی کلی کو کھول دیا ہو. واہ واہ. بتلا دو گستاخ نبی کو, بتلا دو گستاخ نبی کو, غیرت مسلم زندہ ہے. ان کے نبی کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. قبلہ عاشق کا جنازہ, عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے. عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے. اگلا شعر سنا دوں, شعر مکمل کر دوں. ماشاءاللہ آج تو بڑے بڑے ماشاءاللہ. صدر رضا بیٹا آ جاؤ. ثنا خان مصطفیٰ بیٹھے ہیں. تسی آج چپ کیوں ہو؟ پڑھاواں گے نہ آتا, ادھر آؤ نا تسی. ذرا ایک مرتبہ پھر, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہر دل میں محبت رسول پیدا ہو جائے. عشق رسول کسی کی میراث نہیں ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے نصیب, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے. تاریخ میں آتا ہے سب سے بڑا جنازہ تاریخ اسلام میں ایک شخصیت کا ہوا ہے. وہ شخصیت کون؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ. اس وقت آبادی تھوڑی تھی, اس وقت آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی, لیکن تاریخ اسلام میں لکھا ہے سب سے بڑا جنازہ امام احمد بن حنبل کا. اس دور میں تقریباً 13.5 لاکھ آدمیوں کا ہجوم تھا. 13,000 نہیں, 13 لاکھ اور شاکان مصطفیٰ کا ہجوم تھا. لیکن واہ ممتاز قادری, تو نے کون سا عمل کیا کہ 40 لاکھ لوگوں کو نوکریاں بھول گئیں, گھر بھول گیا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے. اگلا مصرع مکمل کر رہا ہوں, شعر مکمل کر رہا ہوں, جھوم کر سبحان اللہ کہنا. فرمایا عاشق کا جنازہ, عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے. محبوب کے کوچہ سے ذرا گھوم کے نکلے. محبوب کے کوچے سے ذرا گھوم. سرکار نے فرمایا اسے میرے چچا کو لے چلو. حضرت امیر حمزہ کو لے کر آئے, لے کر آنے لگے تو پہاڑ ہل پڑا. فرمایا کہ تو کیوں ہلا؟ حضور آپ نے کہا ہے میرے چچا کو لے چلو مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں دفن کر دینا. فرمایا ہاں کہا ہے. بڑے دھیمے الفاظ میں انداز میں میں آپ سے جملہ عرض کر رہا ہوں. بس اتنا کہا تو پہاڑ, میرا وجدان کہتا ہے پتھروں سے بھی آنسو نکل آئے ہوں گے. ہم تو پتھر دل ہیں نا.
पत्थरों से आंसू निकल आए होंगे, सोने इनू ना ले जा। क्यों? सोने तू प्यार करदा ए नाल। मैंने कहा मैं जरा धीमे अल्फाज में, धीमे अंदाज में बोल रहा हूं, आपको तो सुभान अल्लाह धीमे अल्फाजों में नहीं कहा ना, आपको तो ये नहीं कहा। क्यों जी रमजान साहब, हाजी रमजान साहब, मैं तो इन्हों नहीं आख्या भाई तुसी धीमे अंदाज ना आखो। मैनू आंदे ने थोड़ी जी पंजाबी बोलिया कर। क्यों जी पा रमजान, क्यों जी कुछ गुजारा हो रहा ना, की ख्याल है? सोनिया तू मुहब्बत करता है चच्चे नाल? मैं आहो मैं करना। तो सोनिया तू ओने नाल प्यार करना है ते मेरे को कदे पूछे, मैं ते तेरे नाल प्यार करना। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। ओ दोदला मस्जिद में आने वालों, इसके रसूल का पैगाम सुनकर कहो सुबहान अल्लाह। जरा दिल से आवाज आए। अल्लाह फरमाते हैं युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू आमनू अशद्दु हुब्बन उससे मोहब्बत और उसके रसूल से मोहब्बत, जितनी मोहब्बत करोगे आप और हम, एक रूहानी ताल्लुक है। जो मोहब्बत, मुझे बहुत से दोस्त कहते हैं कि जनाब सारा हफ्ता हम इंतजार करते हैं कि जुमा आएगा तो फारूकी साहब का खिताब सुनेंगे। कदे मेरे को भी पूछा है, मैनू तो कितना इंतजार होता है। क्यों जी तुसी ते आंदी हो हफ्ता गुजरे जल्दी, ते मैं पता की आखना, मैं पता की आखना, वादा किया था यार ने आऊंगा दिन ढले। वादा किया था यार ने आऊंगा दिन ढले, सूरज खुदा के वास्ते हो जा तले तले। कि मेरे महबूब ने आना है, जरा नीचे आ जा, क्योंकि महबूब ने कहा था जब दिन ढलेगा आ जाऊंगा, जरा जल्दी उतर जा ताकि मेरा महबूब जल्दी आ जाए। लेकिन जब सरकार आए ना मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा में, सरकार आए ना मदीना मुनव्वरा में, तो बनी नज्जार की बेटियों ने जो इस्तकबाल किया, वो छोटी छोटी बच्चियां, मैंने वो जगह भी देखी है, वो बनी नज्जार का मोहल्ला जहां सरकार के इस्तकबाल के लिए वो बच्चियां खड़ी थी। और क्या कहती हैं, दूर से देखकर इशारा करती, जब सरकार आए ना, और दूर से देखकर इशारा किया, तालाल बदरो अलैना। दूर से देखकर कहने लगी, तालाल बदरो अलैना, कि मदीने वालों वो देखो जो पर्दों में छुपा हुआ चांद आ रहा है। और क्या कहा, ताला अल बदरो अलैना मिन सनी आतिल वदाई वाजबात शुक्रो साला। पढ़िए थोड़ा, या रसूल साला। जरा हाथों को लहका लहला कर कहो, या नबी साला, या रसूल साला, या हबीब साला, सलावतुल्लाह
نبی کو آتا دیکھا، میرا نبی آیا، مزمل کے کمبل والا آیا، مدثر کی چادر والا آیا، تو کچھ نے کہا کہ کہاں ہے کون سا؟ تو پھر بچیوں نے کہنا شروع کر دیا، انتا شمس انتا قمر۔ خدا لے چلے وہ ودا کی پہاڑی دیکھیں، وہ بنی نجار کا محلہ دیکھیں، جہاں بچیوں نے کھڑے ہو کر کہا، انتا شمس انتا قمر، انتا شمس انتا قمر، پڑھئے انتا شمس انتا قمر، انتا نور فوق نوری۔ آپ کے گلے کسی اور آواز کے لیے کھلیں گے، آپ کے ہاتھ کسی اور کے لیے اٹھیں گے۔ ذرا مل کر پڑھو، انتا شمس انتا قمر، پڑھئے انتا شمس انتا قمر، انتا نور فوق نوری، انتا لا شک محمد، انتا مصباح الصدوری، یا نبی صلی ٹھہرو گئی او کلا، ذرا وہ ہاتھ بلند ہو جائیں، اس میں تصنع نہیں، بناوٹ نہیں، میری محبت ہے، جو سرکار کا روضہ اور جالی مبارک دیکھ کر آئے، ماشاءاللہ سونے آج انہاں نہیں ویکھیا، کرم کر دے۔ آج محبت سے پڑھو، یا نبی نقاب کھولو، حضور ذرا وہ مدینے کا منظر دیکھو، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، مجھے بڑی دل کی عجیب بات لگی ہے، اللہ نے آپ کو آواز دی ہے اور اللہ نے آپ کو کمال دیا ہے، اور مل کر پڑھیں، یا نبی نقاب۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نجو نہیں، ذرا ہاتھ بلند کر کے کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں نے ابھی حضور غازی ممتاز حسین قادری کے بارے میں جو جذبات کا اظہار کیا، اسی میری بات اور آپ سب کی ترجمانی کے لیے شہباز خطابت، میری جماعت اہل سنت کا وہ غیرت مند جس پہ غزالی زمان آز کرتے تھے، ان کی خطابت پر میرے والد گرامی امام الخطبہ عاشق رسول فیض رسول نظامی ناز کرتے تھے۔ میری جماعت کے قائد علامہ فاروق خان سعیدی آج ممتاز قادری کو خراج پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا تو عقیدہ ہے شہید کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ۔ ممتاز قادری کو مارنے والوں، تمہارا نام نہیں رہے گا، ممتاز قادری کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک اس کا نام زندہ۔ میں بلا تاخیر باقی جذبات کے لیے صرف آپ سے 11ویں والے کے نام پر 11 منٹ وہی جذبہ رکھنا ہے۔ قبلہ معصومی صاحب آج پا جائیں، اٹھئے ذرا محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر،
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ تمام شرکائے نماز جمعہ مل کر عقیدت و محبت سے بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ بیک زبان پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، میں اس مرکزی شاہی مسجد میں خطاب کرنے نہیں آیا، میں اپنی نماز جمعہ جامعہ انوار العلوم غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ جہاں آپ کا یہ خادم خطیب ہے وہاں چھوڑ کر حضرت کی اقتداء میں نماز ادا کرنے اور آپ کے جذبات و احساسات کو زبان دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت خطیب ملت علامہ صاحبزادہ سید احمد فاروقی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ نماز ہمارے ساتھ ادا کریں اور قدیمی شاہی مسجد کے غیرت مند امتیوں کا جذبہ عشق مصطفیٰ دیکھیں۔ اور حضرات محترم، میں تقریر کرنے نہیں آیا، میں غازی علم غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں حاضر تھا اور جو پیغام لے کر آیا وہی آپ کو سنانے آیا ہوں۔ اور قبلہ سلمان تاثیر جو سٹنگ گورنر تھا اس کے جنازے میں چند آدمی تھے، اس کا جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملا۔ ایک پلے دار کو پکڑ کر زبردستی مسلح پہ کھڑا کیا اور اس نے جیسے تیسے تکبیریں پوری کی ہوگی۔ ایک ممتاز حسین قادری ہے، ارے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ حضور لاکھوں عاشقان رسول کا جم غفیر لیاقت باغ سے کے ارد گرد میلوں تک ہجوم تھا، عاشقان رسالت مآب کا میلوں تک، اور ہم نے 3.5 گھنٹے کھڑے ہو کر نماز جنازہ کا انتظار کیا۔ میں حضور جانشین غزالی زمان حضور صاحبزادہ مدرسہ شاہ صاحب کاظمی کے ساتھ جنازے میں گیا تھا، وہاں پوری سنی قیادت موجود تھی، اہل حدیث تھے، دیوبندی تھے، جماعت اسلامی کے امیر اور جنرل سیکرٹری تھے، پوری قوم عاشق رسول کو خراج تحسین پیش کرنے آئی تھی۔ ظالمو، اب تو دیکھ لو کہ غازی ممتاز قادری کے اس اقدام کو پوری غیرت مند مسلم قوم نے خراج تحسین پیش کیا۔ سنو غازی صاحب کا جنازہ کیا پیغام دے رہا تھا، وہ کہتے ہیں 2 حق و صداقت کی گواہی سر مقتل۔ اب تو غازی صاحب اپنا کام کر گئے، اب تو آپ کو اپنی غیرتوں کا ثبوت دینا ہے۔ یہ اپنی سیٹیں بچاتے ہیں یا اپنا ایمان بچاتے ہیں؟ یہ لوگ دنیاوی سیٹوں کے لیے کیا عشق رسالت مآب کے خلاف قدم اٹھائیں گے؟ میرے آقا کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے؟ کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ قبلہ صاحبزادہ صاحب پوری قوم کے لیے ڈوب مرنے کا
وہ مقام ہے کہ وہ آسیہ ملعونہ ابھی تک زندہ ہے، جس نے سرکار کی شان میں توہین کی تھی۔ وہ اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنے والی عیسائی ملعونہ ابھی تک زندہ ہے، جس نے میرے آقا کی شان اقدسو اطہرو اطیبو اجملو اکمل میں بد زبانی کی تھی اور اس کا اعتراف کیا تھا۔ وہ ملزمہ نہیں، مجرمہ ہے، وہ ابھی تک زندہ ہے، اور عاشق رسول کو تختہ دار پہ لٹکا دیا۔ کیا جواب دو گے؟ وہ عیسائی زندہ ہے عورت، اور عاشق رسول کو چوروں کی طرح خاموشی سے اچانک تختہ دار پر سلایا، اور غازی صاحب کا ہنستا مسکراتا چہرہ بتا رہا تھا کہ مصطفیٰ اپنی رحمت کی باہیں کھول کر غلام کو لینے کے لیے کھڑے ہیں۔ کل ہمارے بھائی علامہ قاری مطیع رسول سعیدی صاحب نے بتایا کہ ایک ساتھی اڈیالہ جیل میں گئے اور 4 مرتبہ غازی صاحب سے ملاقات کی، اور ان سے پوچھا غازی صاحب آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے، ایک گورنر کو قتل کیا توہین رسالت کی وجہ سے، آپ نے سوچا؟ کہا ہاں میں نے سوچا تھا کہ گورنر کی حفاظت 2 ٹکے کی چیز ہے اور اپنا ایمان بچانا میرا فرض ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے، اگلا جملہ تڑپ جاؤ گے۔ وہ کہتی ہیں میں نے پوچھا غازی صاحب اب آپ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، آپ رحم کی اپیل بھی نہیں کر رہے، اتنا تو بتا دیں کیا آپ پر آقا نے کرم فرمایا ہے؟ کیا سرکار نے آپ پر کرم فرمایا؟ تو غازی صاحب نے سر جھکا کر کہا 12 مرتبہ آمنہ کے لال نے مجھے دیدار کرایا ہے۔ سرکار نے دیدار کرایا ہے 12 مرتبہ۔ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ غازی صاحب چاہتے تھے کہ میں بھی جلدی سرکار کے قدموں میں پہنچوں۔ کوئی گھر والوں سے کہا تم ہار گئے، میں جیت گیا۔ وہ 5 سال کا بچہ پوچھتا تھا بابا گھر کیوں نہیں آتے؟ کہا بیٹا میں نماز فجر کے بعد کل آ جاؤں گا، میں گھر آ جاؤں گا۔ اس 5 سالہ بچے کے سوال کا جواب ہے کسی حکمران کے پاس؟ یہ عدالتی قتل ہے حضرت، یہ عدالتی قتل ہے۔ دنیا کا ہر قانون عظمت مصطفیٰ کے سامنے ہے چاہے، اور مصطفیٰ کی عزت ہر آئین و قانون سے بالا ہے۔ میں 2 جملے عرض کرتا ہوں۔ حضرت صاحبزادہ صاحب قبلہ کی ذوق ثبات کی نظر، اگر دنیا کا قانون عزت رسول کا تحفظ نہ کر سکے پھر غیرت مند امتی کا خون تحفظ کرتا ہے۔ اگر کوئی آئین سرکار کی عزت کا تحفظ نہ کرے پھر ہمارا دین ہمیں اس کے لیے راستہ دکھاتا ہے۔ میں وہ جملہ کہتا ہوں، یا توہین کرنے والی زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہیں۔ اور غازی علم دین شہید کو کوئی جانتا تھا؟ 22 سال کا ترخان، تالے من کا بیٹا، لاہور میں رہنے والا، ادرون شہر کا رہنے والا۔ اس کو اس کی بڑی بھابھی کہتی تھی تو بیکار ہے، کوئی کام نہیں کرتا، مفت کی روٹیاں توڑتا ہے۔ اس نے جب وہ گھر سے نکلا، وہ گھر سے نکلا، احاطہ شاہ محمد غوث میں جلسہ ہو رہا تھا، راج پال ہندو کی چھاپی ہوئی کتاب رنگیلا رسول کے خلاف، اور علماء خطاب کر رہے تھے۔ اس ہندو نے سرکار کی شان میں توہین کی تھی۔ چھاپنے والا لکھنے والا ہندو، حکومت عیسائیوں کی، ملک اکثریت ہندو کی۔ اس غازی علم دین کھڑا ہو گیا، جلسہ سننے لگا، اور خطبہ نے کہا
دیکھو مگر یہ تصور کرنا وہ کافروں کی حکومت تھی، یہ مسلمانوں کی حکومت ہے، یہ آزاد ملک ہے، یہ کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے۔ علماء نے کہا، جملہ سنیے تڑپ جاؤ گے، کہ آج ہمارے دروازے پر ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں اور ہمیں کہا ہمیں پہچانو، ہم تمہاری مائیں ہیں۔ کافروں نے ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے کوئی غیرت مند بیٹا جو ماؤں کی عزت بچانے کے لیے میدان میں آئے؟ عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، پیر بھی تھے۔ ایک 22 سال کا ترخان اٹھا، چھرا پہلے گھر گیا، کپڑے بدلے، غسل کیا، درود پاک پڑھا اور گھر والوں سے کہا تم کہتے تھے بیکار ہو، آج ایسا کام کروں گا جو دنیا بھر قیامت تک یاد کرے گی۔ آج غازی علم دین کو دنیا جانتی ہے کہ نہیں جانتی؟ اور غازی ممتاز قادری کی شہادت نے غازی علم دین شہادت کی یاد کو تازہ کر دیا، اس کی یاد کو تازہ کر دیا۔ حضرات محترم، اللہ اکبر، جنازہ، لاکھوں انسانوں کا جم غفیر، ہجوم عام، جس میں ہر مکتب فکر کا آدمی کھڑا تھا اور وہ عاشق رسول کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ حضرات، جو چند لوگ ولد نامعلوم قسم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، قانون کے تقاضے پورے کرنے چاہیے تھے۔ بھائی جملہ پھر سنو، دنیا کا ہر قانون، ہر دستور، ہر ضابطہ میرے مصطفیٰ کی عزت کے مقابلے میں ہیچ ہے، ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہمارے مصطفیٰ کی عزت ہر ایک سے اعلیٰ اور محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا۔ اب سنیے وہ پیغام، سنیے جو غازی صاحب کی کہ جنازے سے میں لایا ہوں، کہ بلا سنا دوں ان کو، اجازت ہے نا؟ بس وہ پیغام سنیے۔ غازی صاحب کا جنازہ وہ اپنا کام کر گئے، وہ سرخرو ہو گئے، ممتاز ہو گئے، سرفراز ہو گئے، وہ مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ گئے، وہ حیات جاوید پا گئے۔ کالک ان کے منہ پر لگی جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی شہادت میں شریک تھے۔ ممتاز قادری کہتا ہے، دو حق و صداقت کی گواہی سر مقتل، ہائے ہائے کہہ دو سبحان اللہ، دو حق و صداقت کی گواہی سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی دعا کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ سنو پیغام کا آخری جملہ، ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے۔ یہ اسوہ حسینی پہ عمل کرنے کا وقت ہے، یہ امام حسین کی سنت پر عمل کرنے کا وقت ہے، یہ مصطفیٰ کی عزت و ناموس پہ جانے قربان کرنے کا وقت ہے۔ کہتے ہیں ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے، وما علینا الا البلاغ۔